ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اس مختصر سی حمد و ثناء کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، سامعین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا بے پناہ شکر و احسان کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ عظیم سعادتیں عطا فرمائیں کہ ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنایا اور اپنا اور اپنے حبیب کریم رحمت للعالمین کا ذکر کرنے اور سننے کا شرف ہمیں عطا فرمایا۔ اس نعمت عظمیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے، حقیقت تو یہ ہے کہ حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ میں نے آیت کریمہ کا چند حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا، وَمُبَشِّرًا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری سناتا ہوا بھیجا، خوشخبری سنانے والا، فرمایا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایک تو یہ کام کہ تم تاکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور دوسرا یہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم میرے حبیب کی تعظیم کرو اور ان کی توقیر کرو۔
سے ہے. جتنی زیادہ محبت اتنی زیادہ تعظیم. انسان جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کی اتنی ہی زیادہ تعظیم و توقیر کرتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے والدین، ہم ان کی بڑی عزت و احترام کرتے ہیں. کس لیے؟ کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اور ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. یعنی جس سے محبت کی جائے گی معنی یہ ہے کہ اس کا ادب بھی کیا جائے گا، اس کی تعظیم کی جائے گی اور اس کا کہنا بھی مانا جائے گا. آج اس موضوع پر میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں نا، یہ موضوع ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک مر مٹوں میں خواجہ بلخا کی چوکھٹ پر. خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات تو خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی جان سے زیادہ، اس کے مال سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، حتیٰ کہ تمام کائنات سے زیادہ اسے معبود نہ ہو جاؤں. تمام کائنات سے زیادہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بے پناہ پیار کرتا ہوں، بے پناہ پیار کرتا ہوں. آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں مگر میری جان سے زیادہ آپ مجھے عزیز نہیں. حضور نے فرمایا عمر، کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا ہے کہ جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز مانتا ہوں. سرکار نے فرمایا عمر تو نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے. یہ تو صحابہ کرام کی ذات اقدس ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سب سے زیادہ کامل اور سب سے زیادہ مکمل جو ہستیاں ہیں وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے دن رات حضور کے ساتھ گزارے، حضور کا چہرہ دیکھتے ہوئے گزارے، حضور کی باتیں سن سن کر گزارے. ایسی محبت کیا کرتے تھے کہ خاندان کے خاندان لٹ جائیں. غم نہیں ہوا کرتا تھا کہ جب یہ معلوم چل جائے کہ مصطفیٰ کریم صحیح اور سلامت ہے. مصطفیٰ کریم صحیح سلامت ہے. ایسی محبت جانثاری حضور کے صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دکھائی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، میں چند باتیں آپ کے سامنے صحابہ کے عشق رسول کے بارے میں عرض کروں گا کیونکہ حضور کا عشق ہے نا، ہم نے سیکھنا کس سے ہے؟ حضور کے قرابت داروں سے سیکھنا ہے، حضور کے قریبی ساتھیوں سے سیکھنا ہے. قرآن اور حدیث کے پیکر
اور قرآن اور حدیث کا مظہر ہمارے پاس کون ہے؟ یا تو رسول کریم کی ذات ہے یا ان کے صحابہ کی ذات ہے، کیونکہ انہی کے سامنے تو قرآن اور حدیث نازل ہوا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بالکل اول اسلام تھا، شروع کا اسلام تھا، اور جب کفار کا ظلم و تشدد حضور پر زیادہ بڑھا نا تو حضور نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں آپ نے پناہ لی، اور آپ چند روز کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ گوشہ نشینی اختیار کریں۔ آپ تھوڑے عرصے کے لیے دار ارقم میں پناہ گزین ہوئے، اور کفار سے چھپ کر، یعنی غیر اعلانیہ طور پر آپ وہاں پر گئے۔ اسی دوران حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنے کاشانہ اقدس سے باہر آئے، اور ابھی رستے میں ہی تھے کہ کافروں نے آپ کو گھیر لیا، اور کافروں نے آپ پر ایسا تشدد کیا، اتنا تشدد کیا کہ آپ کے جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی، آپ کے جسم سے اتنا خون نکلا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور کافروں نے آپ کو اتنا مارا، اور جب آپ بے ہوش ہوئے تو وہ یہ سمجھے کہ شاید آپ انتقال کر گئے ہیں، وہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، اسی طرح چھوڑ کر چلے گئے سڑک پر۔ گھر والوں کو پتہ لگا، گھر والے اٹھ کر آئے، دیکھا کہ زندہ ہے ہمارا بچہ، گھر لے گئے، اور 3 دن تک آپ بے ہوشی کی حالت میں رہے، 3 دن تک بے ہوشی کی حالت میں رہے۔ والدہ آپ کی تیمارداری کرتی رہی، اور 3 دن بعد جب ہوش آیا ہے نا، اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر کے بعد 2 صحابیات آئی تھی عیادت کو، یہ ایمان لا چکی تھی، ان کا اعلان نہیں ہوا تھا، خفیہ طور پر ایمان لایا تھا، یہ آپ کے گھر آئی آپ کی عیادت کو۔ 3 دن بعد ہوش آیا ہے، والدہ سرانے بیٹھی ہے، اور نقاہت کا عالم یہ ہے کہ کھڑا بھی نہیں ہوا جا سکتا، جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، لیکن 3 دن بعد جب ہوش آیا اور ان صحابیات کو دیکھا کہ یہ حضور کی بارگاہ سے آئی ہیں، آنکھ کھلتے ہی پہلا لفظ جو سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا ما فعل بک یا رسول اللہ، فرمایا میری حالت چھوڑو، یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، میرے مصطفیٰ کیسے ہیں۔ ایک شخص کی جس کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، جو 3 دن سے بے ہوش ہے، وہ آنکھ کھلتے ہی کہہ رہا ہے کہ بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہیں۔ والدہ نے کہا بیٹا کچھ کھا لے، کچھ پی لے، تیرے جسم میں کمزوری ہے۔ عرض کی والدہ جب تک نہیں کچھ کھاتا پیتا، جب تک اپنے مصطفیٰ کو صحیح سلامت نہ دیکھ، جب تک اپنے آقا کو صحیح سلامت نہ دیکھ لوں، میں نہیں کچھ کھاؤں گا پیوں گا۔ چلا نہیں جا رہا، کندھوں پر اٹھا کر دار ارقم میں سیدنا صدیق اکبر کو لے کر گئے، اور جا کر جب مصطفیٰ کریم کو صحیح سلامت پایا تو جان میں جان آئی۔ وہ شاعر نے کہا کہ گویا کہ صدیق اکبر اپنی زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ میری تو ہستی ہی کیا ہے، اے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ حضور علیہ السلام کی محبت کل ایمان ہے، یہ یاد رکھیے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کون ہے تو ہمیں یہ بھی سرکار نے بتایا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ جنت کیا ہے، ہمیں یہ بھی سرکار نے بتایا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن کیا ہے، ہمیں یہ بھی سرکار نے بتایا ہے۔ تو جس ہستی کے ذریعے ہمیں یہ ساری نعمتیں ملنے والی ہیں، وہ ہستی ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمیں عزیز ہونی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک صحابیہ تھی حضور کی، اور ایک جنگ میں ان کا ایک بیٹا، ان کا بھائی، ان کا باپ اور ان کا شوہر، یہ تینوں شہید ہو گئے۔ اب ہم اور آپ ہو تو غمزدہ ہوں گے،
تینوں شہید ہو گئے، اور یہ افواہ ہوئی کہ حضور کو بھی کسی نے شہید کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، دیوانہ وار اپنے گھر سے نکلی اور میدان جنگ کی طرف دوڑی، اور جنگ کی طرف دوڑ کر کسی نے کہا کہ تمہارا بھائی قتل کر دیا گیا ہے، شہید ہو گیا ہے۔ صحابیہ نے فرمایا چھوڑو، یہ بتاؤ آقا کیسے ہیں؟ فرمایا تمہارا باپ بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ فرمایا چھوڑو، یہ بتاؤ آقا کیسے ہیں؟ فرمایا تمہارا شوہر شہید کر دیا گیا ہے، تم بیوہ ہو گئی ہو۔ فرمایا چھوڑو، یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ اور جب مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے تو وہ صحابیہ فرماتی ہیں، کہتی ہے یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں، اس کے آگے میرے سارے غم چھوٹے ہیں۔ آپ سلامت ہونے چاہیے، آپ سلامت ہیں، میرے سارے غم چھوٹے ہیں۔ مجھے اس کا غم نہیں کہ میرا بھائی شہید کر دیا گیا، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ میرا شوہر شہید کر دیا گیا ہے، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ میرا باپ بھی شہید کر دیا گیا ہے، مگر مصطفیٰ جانے جانا آپ سلامت ہیں تو ہماری جانوں میں جان ہے، آپ کا سلامت ہے۔ ایسی محبت، ایسی جانثاری حضور کے اصحاب نے حضور سے اشارت فرمائی، اور پھر اس جانثاری کا بدلہ بھی سرکار نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں اس جانثاری کا جو تحفہ دیا ہے نا، وہ بڑا ہی عظیم تحفہ ہے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سب سے راضی ہے اور یہ خود اللہ سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو آپ کے بادشاہ نے صرف جاسوسی کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ وہ تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کے کیا ہے حال احوال ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ حضرت بلال حبشی نے جب حضور کے چہرے کو دیکھا نا، حضور کے چہرے کو دیکھ کر ایسے گرمی کا ہوئے کہ بے ساختہ آپ پر ایمان لیا ہے، بے ساختہ۔ اور جب اپنے آقا کو بتایا جا کر کہ میں تو محمد عربی کا غلام ہو گیا ہوں، اب میں نے تمہاری غلامی نہیں کرنی، تو اس آقا نے آپ پر کیسے ظلم و ستم کیے، اور فقط ایک بات کی تھی، کہا کہ یہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، یہ ایمان جو تو لایا ہے اس سے پھر جا، جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتا ہے وہ چھوڑ دے، یہ سارے ظلم و جبر تیرے اوپر بند ہو جائیں گے۔ حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، مدینے کی گلیوں میں برہنہ کر کے گھسیٹا جاتا تھا، گرم پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیا جاتا تھا، لیکن حضرت بلال کے لبوں سے ایک ہی صدا آتی تھی، وہ کیا تھی؟ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، آقا کروں کیا کروڑے جہاں نہیں۔ ایک صحابی رسول کو ظلم و جبر کیا جاتا تھا، جلایا جاتا تھا، اور انہیں پھانسی دینے کے لیے لٹکا دیا گیا۔ جب ظلم و جبر ہوتا تھا تو آپ وہ روتے نہیں تھے، آہو بکا نہیں کرتے تھے، لیکن جب پھانسی کے لیے جلایا گیا نا تو آپ رونے لگ گئے۔ کفار نے کہا کہ کیا ہوا، تجھے موت کا ڈر ہے؟ رونے لگ گیا، تجھے موت کا ڈر ہے؟ فرمایا نہیں، موت کا ڈر نہیں ہے۔ فرمایا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ یہ جو سارے ظلم و جبر میں سہتا تھا، سرکار کی محبت میں سہتا تھا، اب میں مر جاؤں گا تو یہ جو محبت کا نذرانے میں سرکار کو دیا کرتا تھا یہ مجھ سے منقطع ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے محبت کا پیمانہ کیا ہے۔ ایسے ہی نہیں، اللہ نے ان کی مثالیں دی ہیں قرآن میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، لوگوں کو کہا گیا کہ تمہیں ایمان لانا ہے
تو کیسا ایمان لاؤ جیسا کہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لائے ہیں، ایسا ایمان لاؤ، ایسا ایمان۔ آج کوئی کہے کہ حضور کی محبت تو فقط اتنی ہے، حضور کی حیثیت تو فقط اتنی ہے کہ جتنا بڑے بھائی کی حیثیت ہے، معاذ اللہ۔ آپ بتائیے بڑے بھائی کے لیے کوئی اتنے ظلم و جبر سہتا ہے؟ کوئی نہیں سہتا ہے، نہیں سہتے۔ صحابہ نے تو اپنی جانوں کے نذرانے دیے، یا بتائیے کیا کوئی کسی بھائی کے لیے اتنا گرمیدہ ہوتا ہے، اتنے نذرانے دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا ہے۔ ہم نے تو دین صحابہ سے سیکھا ہے، ہم نے حضور کی محبت صحابہ سے سیکھی ہے۔ ہم 1400 سال بعد آنے والے کسی بھی شخص سے ہم سرکار کی محبت کو نہیں سیکھتے۔ ہم نے جو محبت رسول سیکھی ہے، قرآن سے سیکھی ہے، حدیث سے سیکھی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی، حضور سے محبت تھی نا۔ ایک جب میں آپ کی آنکھ نکل گئی اور باہر آ گئی، نیزہ لگا، آنکھ نکل گئی، باہر آ گئی۔ حضور کے پاس آنکھ لے کر حاضر ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی۔ آج کوئی ہو گئے حضور کو کیا کسی نے دیا ہے؟ آنکھ نکل گئی تھی، ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، سرکار کے پاس کیا ہے؟ سرکار ایسے طبیب ہیں، ایسے طبیب ہیں کہ مرتے ہوئے شخص کو بھی اگر دعا دے دینا تو 45 سال مزید جی جاتا ہے۔ کلی حدیث سے مبارکہ پڑھی ہے ہم نے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، ایسی حالت تھی کہ حضور جب عیادت کو آئے تو سرکار سے فرمایا حضور مجھے لگتا ہے کہ بس اب یہ میرا مرض مرض الوصال ہے۔ حضور نے دعا فرمائی، اس کے بعد بھی آپ کو 45 سے 47 سال مزید حیات ملی ہے۔ حضور تو ایسے طبیب ہیں۔ اگر روحانیت میں شفا چاہیے تو سرکار کے پاس آنا پڑے گا، ایمانیت کے باب میں بیماری ہے، شفا چاہیے تو سرکار کے پاس آنا پڑے گا۔ اور صحابہ نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر جسمانی بھی کوئی تکلیف ہے تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، سرکار کے بارگاہ میں اور شفا مل جایا کرے گی، شفا مل جایا کرے گی۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھ لے کر، آنکھ کا پانی لے کر سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوگا، فرمایا حضور آنکھ نکل گئی۔ حضور نے لعاب دہن لگایا، آنکھ کو واپس جوڑ دیا۔ بتائیے تمہارے بڑے بھائی میں اتنی طاقت ہے کہ آنکھ میں لعاب دہن لگائے اور جوڑ دے؟ اگر ہے تو بتاؤ پھر تم اپنے نبی کو اپنے بڑے بھائی جیسا کیسا کہتے ہو؟ کیسے کہتے ہو تم؟ کیسے کہتے ہو؟ حضور نے آنکھ لگا دی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں ایک آنکھ وہ تھی جو بالکل صحیح سلامت تھی، اور ایک آنکھ وہ ہے جو حضور کے دعاؤں کی برکت سے سلامت ہوئی ہے۔ فرمایا جو آنکھ میرے سے صحیح سلامت تھی وہ کم دیکھا کرتی تھی، جس آنکھ میں سرکار کا لعاب لگا ہے وہ زیادہ دیکھا کرتی ہے، وہ زیادہ دیکھا کرتی ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے ذہن میں فتنہ ڈال جائے، کہے کہ تمہارے امام صاحب نے یہ تو بتا دیا، کہا یہ تو صحیح آنکھ بھی ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ کم دیکھ رہی ہے، اور حضور کے لعاب کی آنکھ زیادہ دیکھ رہی ہے، اس کا مطلب کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ناقص ہے، تمہارے سرکار اللہ سے بھی بڑے ہو گئے معاذ اللہ۔ تو اگر کوئی اسی طرح کی بات کرے نا کبھی، اس کا ایک سادہ سا جواب ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس آنکھ میں فقط اللہ کی دی ہوئی آنکھ تھی، کہ آنکھ بھی صحیح کی ہے تو اللہ نے ہی کی ہے، مگر اب اس آنکھ میں سرکار کا لعاب شامل ہو گیا ہے تو اس آنکھ کی پاور ڈبل ہو گئی ہے۔ یہ عشق کی بات ہے، یہ نہیں آپ کو وہ بولے گا یہ تو آپ نے پتہ نہیں کہاں سے بات کری، یہی عشق کی بات ہے، یہی عشق ہے۔ اور عشق اپنے آپ کو منوانے میں دلیل کا محتاج ہے۔ یہ سبق میں آپ کو بہت پہلے پڑھا چکا ہوں کہ عشق اپنے آپ کو منوانے میں کسی دلیل کا محتاج
نہیں ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ قریش کی طرف سے سفیر بن کر آئے تھے. جب حضور نے کہا نا کہ ہم معاہدہ کریں گے ہم نہیں آ رہے مکہ، حضور کو روک لیا تھا مکے آنے سے. حدیبیہ کے مقام پر حضور نے اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ پڑاؤ ڈالا تو حضور کو روک لیا. تو حضرت عروہ بن مسعود کو سفیر کی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، کے بعد میں ایمان لائے. اس وقت یہ کافروں کے سفیر بن کر آئے. اور جب انہوں نے آ کر حضور کے حال و احوال کا مشاہدہ کیا نا تو جا کر کفار کو کیا بتایا؟ جا کر کفار کو کہا کہ بہتری اسی میں ہے کہ تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لو، معاہدہ کر لو. جنگ نہیں کر سکتے ہاں تم حضور سے جنگ نہیں کر سکتے، تم معاہدہ کر لو. کہا کیوں؟ نام بھائی نے باہر کے اسپیکر کی آواز کم کر صحیح. ہاں جنگ نہیں کر سکتے تو معاہدہ کر لو. کیوں معاہدہ کر لو؟ کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں تمہیں لوگوں کی طرف سے، میں تمہارا سفیر ہوں نا، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں. وہ تعظیم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی کیا کرتے ہیں نا، ایسی تعظیم میں نے کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی. وہ ان کے نام پر اپنی جانوں کو مٹانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. مجھ سے جنگ کرو گے تو مٹا دیے جاؤ گے. اب کے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر کیا آتے ہیں، میں آپ کو عرض کروں، جا کر کہتے ہیں کہ کیسا عشق رکھتے ہیں ان کے صحابہ، ان کے ساتھی، ان کے ساتھ. عشق ایسا ہے کہ جب کبھی وہ ان کا نبی دعا چھوٹتا ہے زمین پر نہیں گرتا ہے، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کر منہ پر مل لیا کرتے ہیں، زمین پر نہیں گرتا ہے. فرمایا جو وہ کام کہہ دے اس کام کو کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. اور فرمایا جب وہ وضو کرتے ہیں نا تو ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا ہے بلکہ صحابہ اپنی ہتھیلیوں پر لے کر اپنے منہ پر رکھ دیا کرتے ہیں. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس طرح دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو پانی نہ ملے تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ بھی آپس میں لڑ پڑیں گے. اتنی دیوانگی سرکار سے، ایسی دیوانگی سرکار سے. اللہ اکبر. آپ تو تم نہیں لڑ سکتے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، آپ کو کوئی ٹکرا جائے تو آپ اس سے کر لیجیے گا. سوال ہے، کوئی کہے کہ یار ہر بندہ یہ کہتا ہے نا قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ. ایک معصومانہ سوال ہے. قرآن کریم کی 6666 آیتیں ہیں اور تقریباً ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں احادیث کا مجموعہ موجود ہے امت کے پاس. کوئی ایک قرآن کی آیت ایسی دکھا دو کہ جس میں لکھا ہو کہ نبی دعا ڈالے تو اس کو زمین پر نہیں گرنے دینا، ہتھیلیوں میں لے لینا ہے. کوئی ایک ایسی حدیث مبارکہ دکھا دو جس میں سرکار نے خود فرمایا ہو کہ میں وضو کروں تو میرا پانی اپنے ہاتھوں پر لے کر منہ پر مل لو. کوئی نہیں ملے گی. اگر نہیں ملے گی تو پھر یہ صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ، یہ عشق کر رہے ہیں. اور عشق اپنے آپ کو منوانے میں دلیل کا محتاج نہیں ہوتا. انہوں نے قرآن کا انتظار نہیں کیا کہ ابھی قرآن آ جائے تو ہم حدیث سن لیں یا یہ کر لیں وہ کر لیں. نا، انہوں نے کہا کہ ہم تو سرکار سے ایسی محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں کہ یہ تو سرکار کا صرف پانی ہے، سرکار کا خون بھی ہو تو ہم اپنے دم لگا کر چوس لیا کرتے ہیں. ایک جنگ میں حضور کا گال مبارک پر زخم لگ گیا، خون بہ رہا تھا. ایک صحابی نے پوچھ لیا
حضور علیہ السلام کو جب غسل دیا گیا تھا نا تو آپ کی یہ آنکھوں کی جگہ پر نا پانی تھوڑا ٹھہر گیا تھا، گڈھا ہوتا ہے یہاں پر، پانی ٹھہر گیا، حضرت علی نے اپنا منہ لگا کر وہ پانی پی لیا تھا۔ یہ عشق ہے، اور عشق اپنے آپ کو منوانے میں دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سننا، پھر ہم اختتام کی طرف اب جائیں گے۔ میں نے آپ کو یہ ابھی عرض کیا نا کہ قرآن کی کوئی ایسی آیت دکھا دو کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ سرکار یہ کریں تو یہ کر لو، یہ کریں تو یہ کر لو، ٹھیک ہے؟ اب ایک عمل تو ایک صحابی کا ایسا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر ہے، قرآن کریم نے خون کو حرام کہا ہے، نجس کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا دھوئیں گے، نماز نہیں ہوگی، ورنہ جسم پر لگ جائے تو جسم کو صاف کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی، آپ پاک ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ پاک ہیں، جسم سے خون نکل جائے تو آپ ناپاک ہو گئے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، ایسا ناپاک ہے وہ، نجس عین، نجس قطعی، ایسا ناپاک۔ قرآن کریم نے حرمت علیکم المیتۃ والدم، قرآن کریم نے فرمایا حرام کر دیا ہے تم پر، ایک تو مردار اور خون تم پر حرام ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ نا حجامہ کروایا، کسی نے حجامہ کروایا، پتا تو ہوگا کہ حجامہ کیا ہوتا ہے، کپنگ تھراپی، حجامہ کروایا تو حجامے میں نا خون نکلتا ہے، خون، آج اگر ہم بھی حجامہ کروائیں نا تو خون نکلتا ہے جسم سے، سارا فاسد خون نکلتا ہے، اور پھر اس خون کو پھینک دیا جاتا ہے، وہ کپ میں بھر جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حجامہ کروایا اور خون ایک پیالے میں موجود تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیا، کہا اسے کسی محفوظ مقام پر ڈالا، بے ادبی نہ ہو، کسی محفوظ مقام پر پھینکا، ڈالا۔ اللہ اکبر، عشق دیکھیے صحابہ کا، صحابہ ہم سے زیادہ بڑے عالم دین تھے قرآن کے، ساری حدیثیں صحابہ نے ہمارے تک پہنچائی ہیں، سارے احکامات ہم سے صحابہ تک پہنچے، جانتے تھے کہ خون حرام ہوتا ہے۔ حضور نے دیا، کہا کسی محفوظ مقام پر لے جاؤ، ڈالا۔ عبداللہ بن زبیر پیالہ لے کر گھومتے رہے، کوئی محفوظ مقام نہ ملا، اچانک فیصلہ کیا کہ بس کیا کرنا ہے، کہاں ڈالنا ہے، سرکار کا خون ہے، اپنے جسم میں ڈالنا۔ آپ حیران ہوں گے، آپ کہیں گے کہ صحابہ نے کیا، آپ عقل حیران ہے، عقل تک ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ خود کہیں گے کہ یار میں صحابہ کی طرف جو ہے نا یہ گناہ کی نسبت کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، کہ حرام ہے نا خون، لیکن حدیث مبارکہ میں موجود ہے نا، کتابوں میں موجود ہے، ان باتوں کا کیا کریں گے پھر ہم؟ پھر کہاں سے سیکھیں گے نا، حضور کا عشق کہاں سے سیکھیں گے؟ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کر لے، تو جان سے زیادہ محبت کی تو پھر کوئی قید تھوڑی ہے۔ پی گئے، اب حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو گیا کام، یہ کیا؟ حضور نے فرمایا، اب حضور تو سارا جانتے تھے پھر بھی پوچھ رہے ہیں، ہو سکتا تھا خاموشی اختیار کر لیں، لیکن امت کو بھی تو درد دینا ہے نا اپنی محبت کا۔ حضور نے پوچھا کیا کیا؟ کہا حضور محفوظ مقام پر ڈال دیا۔ کہا بتا کیا کیا؟ فرمایا حضور پی لیا ہے۔ اللہ اکبر، کہتے حضور آج کا کوئی ہوتا، ارے حرام کام کر کے خون پی لیا تو نے، یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا؟ سرکار مسکرائے، سرکار نے فرمایا جس کے جسم میں ہمارا خون ہے، نہ دنیا کی آگ اسے جلا سکتی ہے، نہ آخرت کی آگ اسے جلا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، بولیے سبحان اللہ۔ میری تو ہستی ہی کیا ہے اے رحمت عالم، وہ ہے نا کہ نہ نماز اچھی، نہ زکات اچھی، نہ رکوع اچھا، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک مر مٹوں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضور کی محبت
دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سورہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی چلے گئے تھے مکہ شریف، ان کو بھیجا تھا مسلمانوں کی طرف سے سفیر بنا کر۔ تو کفار نے کہا کہ عثمان تم آئے ہو نا، تم عمرہ کر لو، تمہارے سردار کو، تمہارے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تم عمرہ کر لو، طواف کر لو، کعبہ تمہارے سامنے، کعبہ تمہارے سامنے ہے، کعبہ تمہارے سامنے ہے، عمرہ کر لو، طواف کر لو، چلے جانا۔ عثمان نے کہا کعبہ میرے سامنے ہے، کعبے کا کعبہ وہاں ہے، کہا نہیں نہیں میں عمرہ نہیں کر سکتا، میرے سرکار وہاں موجود ہیں، ہم تو ان کے ساتھ عمرہ کرنے آئے تھے، اس غلام کی کیا مجال کہ یہ اکیلا عمرہ کر کے چلے جائے اور حضور کو بولے کہ میں عمرہ کرایا ہوں۔ نفسا نفسی نہیں، اپنی جان سے زیادہ چاہا ہے نا، پتا ہے کہ عبادت اللہ کی ہے، مگر عبادت کا مزہ تب ہے کہ جب اللہ کا رسول ہمارے ساتھ عبادت کرے، اللہ کا رسول ہمارے ساتھ عبادت کرے تو عبادت کا مزہ تو تب ہے۔ عمرہ نہیں کیا، بغیر عمرے کے واپس آ گئے، بغیر عمرے کے۔ ادھر صحابہ نے گمان کیا تھا کہ شاید عثمان نے عمرہ کر لیا تو چلا گیا، عمرہ کر لے گا، کعبے کو دیکھ لے گا، اور کعبے کی جہاں بات ہے نا، تو اس سے ایک واقعہ اور میرے ذہن میں آیا۔ کعبے کی بات ہے، ابھی حضرت بلال کا تذکرہ کیا تھا نا میں نے کہ ان کو زمین پر گھسیٹا جاتا تھا، کوئی بکوات نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی عزت نہیں کرتا تھا جب تک ایمان نہیں لائے۔ لیکن جب مصطفیٰ کریم کی غلامی میں آ گئے نا، اب اللہ نے ایسی رفعتیں عطا فرما دی، فتح مکہ کا موقع ہے، حضور آئے اور کہا بھائی اب کعبے میں نماز ہوگی، اب ہم کعبے میں نماز پڑھیں گے، ہم نے فتح کر لیا ہے مکی کو۔ حضور نے فرمایا بلال اذان دو، بلال اذان دو، اور اذان کہاں دینی ہے؟ فرمایا کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، کعبے کی چھت پر اذان دینی ہے، کعبے کی چھت پر اذان دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ غلام ہے کہ جس کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، ننگے بدن گرم ریت پر ہندوستان میں لٹایا جاتا تھا، سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، بڑا پتھر کی ہلچل نہ کرے۔ اور آج اس غلام کی رفعتیں ایسی ہیں، چونکہ مصطفیٰ کی غلامی میں آ گیا ہے نا، تو ساری برکتیں اس کے نام ہو گئی۔ اب بلال کعبے کی چھت پر ہے اور کہا کہ اذان دو۔ بلال نے سوچا ہوگا کہ مدینے میں تھا تو کعبے کی طرف رخ کر کے اذان دی جاتی تھی، آج تو کعبے کی چھت پر چڑھا ہوں، آج میرا رخ کہاں ہونا چاہیے، آج میرا رخ کہاں ہوگا؟ حضور علیہ السلام طواف فرما رہے ہیں، شرعی مسئلہ کی سننے چلتے چلتے سمن میں کوئی کہے کہ اذان ہو رہی ہے تو حضور کیا اذان کی طرف تو سب کام رک جاتے ہیں نا، طواف کرنا چاہیے اذان کے دوران، طواف نہیں رکتا، طواف آج بھی ہوتا رہتا ہے، صرف نماز کے وقت طواف ہوتا ہے، نماز ختم ہوئی پھر دوبارہ تو حضور طواف فرما رہے ہیں اور بلال اوپر چڑھے ہیں۔ اب بلال نے سوچا کہ میں کہاں رک کروں، کہا کعبہ تو نیچے ہے مگر ایک جگہ ہے جہاں رک کیا جاتا ہے، کہا کعبے کے اوپر میں ہوں کوئی بات نہیں، کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، میں اپنے کعبے کی طرف رخ دیکھ کر اذان دوں گا۔ اب اذان بلال اذان دیے جا رہے ہیں، حضور طواف کر رہے ہیں گول گول، اللہ اکبر، بلال اذان دیے جا رہے ہیں، گھومے جا رہے ہیں، جہاں جہاں مصطفیٰ کا رخ جا رہا ہے وہاں وہاں بلال کا رخ جا رہا ہے، بلال کا رخ جا رہا ہے۔ کروں مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ، امام نے کہا ہے ہمارے کعبے کا کعبہ۔ آج حج کرنے جاتے ہیں، مکے گئے واپس الٹی، نہیں بھائی مدینے میں حج تو مکے میں ہوتا ہے، مدینے میں کیا رکھا ہے؟ عاشقوں کا تو سب کچھ مدینے میں رکھا ہے، عاشق تو مکے بھی جاتا ہے تو مدینے سے ہو کر جاتا ہے،
اور اگر ہو کر نہیں جاتا تو سرکار سے اجازت ضرور لیتا ہے عمرہ کرنے سے پہلے کہ حضور عمرہ کرنے جا رہا ہوں. یہ ترتیب ہے بھائی. ہمیں اللہ سے بھی سرکار نے ملایا ہے تو ساری برکتیں ہمیں جب اللہ کی سرکار کے وسیلے سے ملتی ہیں تو قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مسلمانوں کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہیں، ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہم پر حق ہے سرکار کا. اور پھر سرکار نے بھی سب کو ادا کیا ہے. یہ سرکار ہی کی نسبت ہے تو ہمیں یہاں بھی کام آ رہی ہے، ہمیں قبر میں بھی کام آئے گی اور ہمیں حشر میں بھی کام آئے گی انشاءاللہ. جب نفسی نفسی کی صدائیں لگ رہی ہوں گی نا، اس وقت بھی سرکار اپنی اپنی امتی کی صدائیں لے رہے ہوں گے کہ جب امت کھلے صراط پر سے گزرے گی تو سرکار ادھر سجدے میں اپنی اپنی کی صدائیں لے رہے ہوں گے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. اور ایسے گزار دے گا اللہ اس کی امت کو کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے ربی سلم صلائے محمد، اے رب سلامتی، اے رب سلامتی، اے رب سلامتی. حضور کہہ رہے ہیں ربی سلم، ربی سلم، اے رب سلامتی، اے رب. اس کے لیے امت کو سلامتی دے دے. تو رضا کہہ رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پل صراط سے وجد کرتے ہوئے جائیں گے، وجد کرتے ہوئے. ہمیں پتہ ہے کہ حضور کی صدا ہے نا رب سلم، اللہ سلامتی دے گے بھائی انشاءاللہ. اب بات کو اختتام کی طرف آتے ہیں. یہ تو رہی دنیا. سرکار کو ماننا ہے تو یہاں پر ماننا ہے. مرنے کے بعد قبر میں مانو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور حشر میں تو تم نے ماننا ہی ماننا ہے. اگر زیادہ بولے تو بند کر دو. ہاں، حشر میں تو ماننا ہی ماننا ہے. جب اللہ مقام محمود پر فائز کرے گا نا حضور کو، حضور نے وعدہ لیا ہے نا اللہ نے کہ آپ کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا. وہ مقام محمود کیا ہے؟ حشر کا میدان، حشر کا جو دن ہوگا وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اتنا لمبا دن رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ حساب کتاب سے لینا ہے نا. اللہ تو خود کا مالک ہے، خود کہتا ہے کام ہو جاتا ہے. اس کو تو لمحے کی بھی قید نہیں ہے کام کرنے میں. تو ساری امت کا حساب لینا تھا تو اتنی بڑی بات کیا ہے؟ خود کا مالک ہے. علماء نے لکھا کہ یہاں پر جب مقام محمود کا مطلب یہ ہے، محمود اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے. محمود تعریف سے نکلا ہے حمد، تو محمود اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے. فرمایا عرش کے ساتھ ایک مسند لگی ہوگی جس پر سرکار جلوہ افروز ہوں گے. سرکار کو مسند پر بٹھایا جائے گا. اب اللہ کی ساری مخلوق ایک ایک کر کر سرکار کی ثنا بیان کرے گی. سرکار کی نافرمانی ہوگی، محفل ہوگی سرکار کی. ہر ایک سرکار کی تعریف بیان کرے گا اپنے اپنے مطابق. ہر ایک سرکار کی تعریف. یہ جو وقت ہے نا وہ اس کام میں سر ہوگا. اتنی بڑی مخلوق، اتنی بڑی خلقت حضور کی تعریف بیان کرے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار کو ماننا ہے تو یہاں پر ماننا ہے. حشر میں مانو گے ماننا کام نہیں آتا، کیونکہ وہاں تو ماننا ہی ماننا. کچھ اور بھی جملے آ رہے تھے ذہن میں مگر نہیں کہتے. ایک شخص آیا، ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اب ساری گفتگو کا نچوڑ دے کر جا رہا ہوں، ساری گفتگو کا نچوڑ، نتیجہ، اور نتیجہ سن کر آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے کتنا محسوس کیا اس نتیجے میں. ساری گفتگو کا نتیجہ
حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ حضور نے جواب نہ دیا اور نماز کا وقت ہو گیا، سرکار نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، صحابہ نے نماز پڑھی، سب نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ کہاں ہے جو پوچھ رہا تھا قیامت کے بارے میں؟ وہ شخص کہاں ہے جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا تھا؟ صحابی نے عرض کیا میں تھا، میں پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا ہاں تو کیا پوچھ رہے تھے؟ ہمیں قیامت کب آئے گی؟ انہوں نے پوچھا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ حضور نے پوچھا قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو نمازیں بھی اتنی نہیں ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، میرے پاس تو میرے روزے بھی اتنے نہیں ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ فرمایا بس میں نے اللہ سے محبت کی ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کی ہے۔ سرکار نے فرمایا المرء مع من احب، اور فرمایا کہ جس نے جس سے محبت کی ہے حشر میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ جس نے جس سے محبت کی ہے، المرء مع من احب، جس نے جس سے محبت کی ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ نے کس سے محبت کی ہے آپ دیکھ لیں۔ اگر آپ نے سرکار سے محبت کی ہے، ساری باتوں کا ایک بات یہ نہیں کہ بس حضور سے محبت کر لی تو اب نماز روزے سب کچھ گیا، نہیں، وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ حضور کی نسبت کا فیضان کیا ہے، کہ اگر حضور کو نہیں مانا تو کس کو مانا؟ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ الرب کا پہلا سوال کیا ہوگا؟ الرب کا، تیرا رب کون ہے؟ بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اچھا الرب کا میں بہت سارے لوگ آ گئے، مشرکین بھی تو اللہ کو رب مانتے ہیں۔ مشرکین کو بھی جو ان کے خدا ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اس کا عقیدہ ہے کہ خدا در خدا، یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، خدا در خدا، خدا ان کے اوپر تک جاتے رہیں گے تو جو بڑا ہے وہ اللہ ہے۔ مشرکین جبھی تو شرک کہتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ کہا کر ربو کا، مطلب کہہ رہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کہا مادینوں کا، اب یہاں پر مسلمانوں کی تخصیص ہو جائے گی، کوئی کہے گا میں یہودی، کوئی کہے گا نصرانی، تو جو مسلمان ہوگا وہ کہے گا دین یعنی اسلام، میرا دین اسلام ہے، لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ فیصلہ جو ہے وہ اس تیسرے سوال پر منحصر ہے، اور یہ تیسرا سوال ہمارے ایمان کی بھی اساس ہے، ہمارے عقیدوں کی بھی اساس ہے۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تیسرا سوال یہ ہے کہ بتا، حضور کا جلوہ دکھایا جائے گا قبر میں، حضور کا جلوہ، حضور کا جلوہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، پوچھا جائے گا کہ بتا یہ جس کا جلوہ دکھایا گیا ہے اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ ابھی کیا کہتا ہے وہ نہیں چلے گا، ہاں یہاں پر آئیں گے، یہ ہے نقطہ۔ سوال ہوگا کہ دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، یہ کہا کرتا تھا بڑے بھائی یہ کہا کرتا تھا کہ نماز میں اگر سرکار کا خیال آ جائے تو نماز خراب ہو جاتی ہے، وہ بڑا جو کہا کرتا تھا۔ ہم سنی کیا کہیں گے؟ ہم نے تو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے نا، ہم یہ کہیں گے یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن السماء كما كان حقه۔ ہمارا تو عقیدہ یہ تھا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بس اتنی سی بات ہے۔ ہم نے اگر خدا کے بعد کسی کو جانا ہے تو محمد مصطفیٰ کو جانا ہے۔ خدا کے بعد اگر کوئی عظیم اور برتر ہستی ہے تو وہ ہمارے پیارے آقا ہیں، وہ ہمارے پیارے آقا ہیں۔
سنی ہوگا وہ یہ کہے گا کہ ہم تو یہ کہتے تھے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. جو صحابہ کو ماننے والا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ حضرت حسان نے تو یہ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان نے فرمایا یا رسول اللہ آپ جیسا ہنسی تو میری آنکھ نے دیکھا ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا آپ جیسا ہنسی میری آنکھ نے دیکھا ہی کوئی نہیں ہے. اور دیکھتی بھی کیسے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. محبوب آپ جیسا ہنسی تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. ہم تو یہ کہنے والے ہیں کہ آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں کہ سرکار آپ کو اللہ نے ایسا بنایا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا بنایا. یہ صحابی کا عقیدہ ہے. ہم اور آپ اپنی مرضی سے بن سکتے ہیں؟ آپ بولو کہ بھئی یہ تو میری ناک بنی ہے نا، یہ اللہ نے میری مرضی سے بنائی. میں چاہتا تھا کہ میری ناک ایسی ہو تو اللہ نے ایسی بنائی ہے. معاذ اللہ. ثم ماما کوئی کہہ سکتا ہے اس بارے میں؟ یہ تو فطری بات ہے نا. اللہ نے ہمیں اپنی مرضی سے اپنی رضا کے مطابق بنایا ہے. جیسا جو صورت اس کو پسند آئی. اب ایک اور نکتہ، صحابی حضور کے سامنے اتنی بڑی بات کہہ گئے. میں نے کہا نا ابھی ہم میں سے کوئی کہے تو بولے تھے تو حرام تھے، تو کیا بات کرتی تو ہو ہی نہیں سکتا. صحابی حضور کے سامنے یہ بات کہہ گئے کہ حضور آپ کو اللہ نے ایسا بنایا کہ جیسا آپ نے چاہا. حضور نے کچھ نہیں فرمایا کہ حسان تو غلط کہہ گیا ہے. یہ صحابی کا عقیدہ تھا کہ آپ کی شان اور رفعتیں کتنی بلند ہیں. اگر غلط ہوتی بات منع کرتے تھے حسان یہ نہیں کہا. لیکن حسان نے کہا تو پھر ہم تو جبریل کے بھی ماننے والے ہیں. جبریل کے بھی ماننے. کوئی کہے کہ بھائی حسان کی عمر ہی کتنی تھی. چلو ایک اور بات آخری بات ہے. کوئی کہے حسان کی عمر ہی کتنی تھی، کیا دیکھا تھا حسان نے؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ حضور میں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے، کوئی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. ان کی عمر ہی کتنی تھی؟ سکتا ہے کیا ہم نے نہ دیکھا. جبریل کی عمر کا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا. جبریل تو شکو سے ہیں. اللہ نے اپنے فرشتوں کو اور سارے انبیاء کا زمانہ دیکھا. ہر نبی کے پاس وحی آتے تھے. سرکار نے ایک مرتبہ جبریل سے پوچھا اسی خلیش کو دور کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والا کوئی کہے احسان نے دیکھا ہی کیا ہے. حضور نے یہ والی پہلی بھی سمجھا دی. جبریل سے پوچھا ہے جبریل بتاؤ تم نے تو ہر نبی کا زمانہ دیکھا ہے، شرق و غرب دیکھے ہیں، ہم جیسا کوئی دیکھا؟ جبریل نے کہا حضور ساری کائنات دیکھی، آپ جیسا آپ ہی کو پایا ہے. آپ جیسا آپ ہی کو پایا. ہم تو یہ کہیں گے. اور جب انسان قبر میں اس سوال سے پاس ہو جائے گا نا، تیسرے سوال سے کیا کہا کرتا تھا کی بات ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. جو ابھی کہیں گے، جو ابھی مانیں گے وہ وہاں کام آئے گا. ہاں وہاں کا کہا کام نہیں آئے گا. جو ابھی کہیں گے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول سب ختم ہو گئے اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جب بندہ اس جواب میں کامیاب ہو جائے گا اب فرشتے
कनौमत उरूस, जन्नती बिछोने कब्र में लाए जाएं, जन्नती बिस्तर कब्र में लगाया जाए, कब्र को 70 हाथ कुशादा कर दिया जाए और फरिश्ते कहेंगे नुम कनौमत उरूस, फरमाया बंदे ऐसे सुकून और आराम से सो जा कि जैसे पहले दिन की दुल्हन सोया करती है, जिसको कोई परवाह नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती। आज तो उसकी जिंदगी का सबसे एक शहाना जिंदगी होती है ना, क्या प्रोटोकॉल मिलता है, फरमाया नुम कनौमत उरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोया करती है। अब वो बंदा हुजूर के जन्म में खोएगा और सोएगा और बरकत हासिल करेगा और हुजूर के जन्मों की बरकत से अल्लाह उसकी कब्र में भी रोशनी करेगा। फरमाया हुजूर की हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि जब जवाब दे देगा फरिश्ते कहेंगे सो जा, कब्र कुशादा कर दी जाएगी, जन्नती बिस्तर अता कर दिया जाएगा। फिर फरमाया नुफ़िरा, फरमाया उसकी कब्र में नूर अनवार और तजल्लियात की बारिशें बरसाई जाएंगी। बस अपने अकीदों की हिफाजत कीजिए, अपने अकीदों की कदर कीजिए, सही है ना। ये अकीदा ही है जो यहाँ भी काम आने वाला है और वहाँ भी काम आने वाला है। अल्लाह ताला हमें अपने अकीदों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और इस पर कायम रहते हुए मरने की तौफीक अता फरमाए और इसी अकीदे की निस्बत हमें हश्र और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाए।